الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھا جی. اللهم صل علی سیدنا. محترم بھائی دوست بزرگوں، گزشتہ 3 جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے کربلا کا پس منظر اور اس سے قبل جو حالات تھے اس کے متعلق گفتگو ہوئی. آج ہمارا آخری جمعہ ہے کربلا پر. اور میرے خیال سے کوئی 3 سال بعد میں نے کربلا کی تفصیل بیان کی. 3 سال قبل بیان کی تھی. آپ میں سے اکثر نوجوانوں کے کافی اعتراضات ہیں. انشاءاللہ اپنے سوالات و جوابات کے سیشن میں اس کے بھی جوابات آپ حضرات کے سامنے دوں گا. اور کوئی بھی آپ حضرات کو اس سوال پر اعتراض، جواب پر اعتراض، تو آپ اگلے جمعے کو پھر سوال کر سکتے ہیں، پھر سوال کر سکتے ہیں اور پھر سوال کر سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس میں منافقت نہ ہو اس کو اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے. ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، صحابہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. علی کرم اللہ وجہ کے زمانے میں بلکہ جب کربلا کا واقعہ پیش آیا اور یزید کے دربار میں سارے پیش ہو گئے تو اس وقت 2 قسم کے لوگ پیدا ہو گئے. اور یہ تقریباً اس محفل میں بھی اس طرح ہوا اور بعد میں جب اس کا سرکاری طور پہ عروج ہوا تو 2 قسم کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ تھے جو اہل بیت کی شہادت میں بڑے پریشان رہے اور اس قسم کے واقعات اور تاریخ کو پڑھ کر وہ بڑے اہل بیت کی محبت میں حد سے زیادہ انہیں تجاوز کیا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو مارنے لگے. عورتیں اپنے گریبان جو ہے وہ نوچنے لگی اور یہاں تک کہ سینہ کو بھی کرنے لگی. ایک جماعت وہ پیدا ہو گئی. ایک جماعت دوسری پیدا ہو گئی. انہوں نے باقاعدگی کے ساتھ جو ہے وہ، بلکہ یہ جو پہلی جماعت تھی انہوں نے اہل بیت کی اور کربلا کی مشابہت میں باقاعدہ پانی پینا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ان پر یہی کیفیت گزری تھی. کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، یہی کیفیت گزری تھی. ذہن میں بھی آتا ہے کہ چلو کیفیت گزری تھی تو محبت ہے. اپنے آپ کو مارنا، سینہ کو بھی کرنا، گریبان پھاڑ دینا اور باقاعدہ اس جیسی ایک کیفیت پیدا کر لینا، ماحول پیدا کر لینا، یہ پیدا ہو گئے. اس چیز میں پھر تجاوز ہوتا گیا یہاں تک کہ انہوں نے پھر حسن و حسین اور اہل بیت کے مجسمے تیار کر لیے. اور مجسمے تیار کر کے باقاعدہ اب تو یہ نظام شروع ہو گیا ہے کہ اہل بیت جن کی کوئی شبیہ ہی نہیں ہے. بھائی محبت کا اندازہ اس سے ہونا کہ ہم اہل بیت کو اس طرح مانتے ہیں کہ ان کی کوئی شبیہ ہی نہیں ہے، ان کی کوئی تصویر ہی نہیں بن سکتی ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ ڈھونڈو گے اگر ثانی یا محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ بھی نہ ملے گا. تو بھائی
محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم تصور میں بھی نہیں لا سکتے ہیں کہ ان کی تصویر بنائے، اور کوئی شخص اس کا مجسمہ بنا کر یا ان کی شبیہ بنا کر تیر جو ہے وہ پیوست کر کے ان کے جسموں پر اور بازاروں میں ان کے سروں کو تن سے الگ کر کے لے کر آئے، کون اس کی اجازت دیتا ہے؟ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور بڑی معذرت کے ساتھ کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ بھائی فلانا آدمی مر گیا تھا، اس کو کسی نے قتل کر دیا تھا، تمہارا باپ یا میرا والد یا جو بھی، ہم اس کا ایک بھوت بنا کر اس کا سر کاٹ کر ہم ایک ریڑے میں لا کر ہم چاہتے ہیں کہ وہ منائے، سو خدا کی قسم میں اجازت نہیں دوں گا، میں کہوں گا یہ میرے باپ کی توہین ہے۔ تو جب میں اپنے باپ کے بارے میں اجازت نہیں دے سکتا تو میں آل رسول کے بارے میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ ایک گروہ تو یہ بن گیا، دوسرا گروہ جو تیار ہوا، جو انہی کے مخالفت میں تیار ہوا تھا ناصبین میں سے، انہوں نے یہ کیا کہ نہیں، کھانا پینا تقسیم کرنا شروع کر دیا، پانی تقسیم کرنا شروع کر دیا، تاریخ سے میں ثابت کروں گا۔ یہ دوسرا گروہ تھا۔ تیسرا گروہ جو ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں اہل بیت کی شہادت جیسی کوئی شہادت نہیں، اور اہل بیت کا احترام یہ ہے کہ ہم ان کا ذکر خیر کرے اور ظالموں کا ذکر شر کرے، اور اسی طریقے سے جو ہے ہم اپنے محرم ہو یا دیگر جتنے مہینے ہو ان تمام مہینوں میں اہل بیت کا ذکر کرے، وہ کسی ایک دن کے ساتھ خاص نہیں۔ بہرحال پچھلے جمعے میں نے عرض کیا، اور ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے، کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیوں کوفہ کی طرف آئے؟ وہ سارے ناصبین جو حضرت حسین کے خلاف رضی اللہ عنہ کے خلاف زبان درازی کی کوشش کرتے ہیں، صرف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے کو امیر بنانے کی وجہ سے حضرت معاویہ کی دفاع میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کی اس کا مذاق اڑائے، یہ غلط ہے، یہ ہم غلط مانتے ہیں، کون اس کی اجازت دیتا ہے؟ بلکہ وہ بعض دفعہ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے، اور وہ ہم میں سے نہیں ہے، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ اپنے آپ کو امیر تسلیم کرانے کے لیے کوفہ کی طرف آ رہے تھے۔ یہ تو سراسر حضرت حسین پر بہتان ہے۔ ہمارا یہ موقف ہے، اور یہ بڑا خوبصورت موقف ہے، اور اس موقف کے بارے میں تاریخ گواہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کوفہ سے خط آئے، دو وجوہات کی بنیاد پر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو امیر بنایا، سارے صحابہ نے بیعت کی، چند صحابہ باقی تھے، اس میں سے بعض نے پھر بیعت کر لی سوائے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے۔ حسین رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا، اور یہ بالکل ٹھیک موقف تھا، کہ کوئی بھی شخص اپنے ہی بیٹے کو جو ہے وہ امیر نہ بنائے۔ ایک موقف تھا ان کا، یعنی جو ملوکیت کا ایک سلسلہ ہے اس کو ختم کیا جائے، اور اس لیے اس موقف میں آپ سامنے آ گئے، کیونکہ آپ کو کوفہ کی طرف سے خط آ گئے تھے کہ ہم یہ امیر نہیں مانتے ہیں جو عبداللہ بن زیاد آیا ہوا ہے، اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ وہاں اس وقت جو ہے کوفہ کے گورنر تھے، ان کو ہم نہیں مانتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ ہو گیا، ان حضرات کو ہم نہیں مانتے ہیں، لہٰذا تم اس طرح کر لو کہ ان کی مخالفت میں آ جاؤ، اور آ کر اب دوسری وجہ سن لیں، اور یہ بڑی اہم وجہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھانپ لیا تھا کہ کوفہ کے اندر وہ طبقہ موجود ہے جو اب ہمارے اس جو عہد تھا اور صحابہ کے درمیان جو عہد ہوا اور مسلمان جو ایک ہوئے ہیں اس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لہٰذا میں وہاں جا کر اس فضا کو ختم کر دوں۔ آگے سمجھ میں گی؟ جو فضا وہاں قائم ہو چکی ہے، اگر کوئی ظلم اور بربریت بھی ہو رہا ہے اس کو بھی، اور اگر اس طرح کوئی شخص اٹھ کر اس قسم کا ماحول پیدا کر رہا ہے اس پر نظر رکھوں، کیونکہ کافی خطوط آ چکے، 20,000 خط۔ تو حسین رضی اللہ عنہ اس سے ارادے سے نکل پڑے تھے۔ عمار بن معاویہ الدہنی جو اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، کون؟ عمار بن
معاویہ. اس شخص کو یاد کریں, اس کی پوری روایت موجود ہے کہ اس کے پاس ایک شخص آتا ہے, وہ نقل کرتے ہیں کس سے؟ عمار بن معاویہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے محمد بن باقر سے پوچھا. محمد بن باقر کو آپ جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اہل تشیع کے بھی امام ہے اور ہمارے بھی امام ہے. ان سے پوچھا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا کربلا کا. انہوں نے کیا نقل کیا؟ فرماتے ہیں کہ یزید کی بیعت کے لیے ولید بن عتبہ بن سفیان کو مدینہ کا گورنر تھے. یزید نے پیغام بھیجا کس کو؟ ولید کو, کہ آپ حضرت حسین سے بیعت لے لیں میرے لیے. وہ آ گئے, انہوں نے حضرت حسین سے یہ ذکر کیا اور نرمی کی. کون نرمی کر رہا ہے؟ ولید بن عتبہ بن سفیان نرمی کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ حضرت حسین کے ساتھ. اسی طرح جب حسین رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ صحابی ہے عمر بن سعد, انہوں نے بھی نرمی کا برتاؤ کیا. میری یہ التجا ہے کہ اگر بنو امیہ ہی اس قسم کے سخت قسم کے رویے والے تھے تو ان دو حضرات جو مکہ اور مدینہ میں ہیں انہوں نے سختی کیوں نہیں کی حضرت حسین پر؟ اسی وقت گرفتار کر لیتے. حضرت حسین نے کہا کہ نہیں, میں بالکل تیار ہوں, لیکن مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دے. نعمان بن بشیر جو ہے وہ کوفہ کے گورنر ہے. یہاں مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے, وہاں پر ایک شخص کے گھر میں انہوں نے پناہ لی. اب جس کے گھر میں پناہ لی اس کا نام ہے ہانی بن عروہ. ہانی بن عروہ کے گھر میں پناہ لے کر عبداللہ بن زیاد نے ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر ذرا یہ وہ کر لو, معلومات کر لو یہ کون ہے. وہ اپنا بیس بدل کر, عبداللہ بن زیاد بھی اب آ چکے ہیں کوفہ کی طرف, وہ اپنا جو ہے بیس بدل کر, اور بڑے اس کے عبداللہ بن زیاد کو میں نے عرض کیا تھا کہ کس نے؟ یزید نے امیر بنایا تھا, کیونکہ لوگوں نے شکایت کی کہ نعمان بن بشیر حضرت حسین کے معاملے میں بہت نرمی برت رہے ہیں, لہٰذا آپ اس کو ہٹا کر کسی اور کو. اور یہ کس نے کہا تھا؟ یہ یزید کے اپنا ایک آزاد کردہ غلام, اس سجون جس کا نام ہے, وہی مشورہ دیتا تھا کس کو؟ یزید کو. سجون نام ہے, وہ مشورہ دے رہا تھا. اس نے کہا نعمان بن بشیر کو ہٹاؤ, عبداللہ بن زیاد کو مقرر کرو. عبداللہ بن زیاد نے وہاں بندے کو بھیج دیا. وہ ہانی بن مرہ کے گھر میں آئے. پہلے ایک شخص کے گھر میں گئے, کہنے لگے کہ یہ درہم ہے میرے پاس اور میں حضرت حسین سے محبت کرتا ہوں, اور یہاں اگر کوئی آیا تو ہاتھ پہ بیعت کر لوں. نے کہا ہاں آ جائیں. جب ہانی بن مرہ کے گھر میں گئے, ہانی بن مرہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ٹھیک ہے آپ آ جائیں. وہاں بیعت کر لگی, ان کو 2000 درہم دے دیے اور واپس آئے. آ کر عبداللہ بن زیاد کو کہا کہ ہانی بن مرہ اس میں شامل ہے, ہانی بن عروہ. عبداللہ بن زیاد نے ہانی بن عروہ کو پکڑ لیا. جب ہانی بن عروہ کو لے کر آئے, کہاں پر؟ عبداللہ بن زیاد کے پاس. تو عبداللہ بن زیاد کے پاس لوگ پہنچ گئے, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو اس کو مرنے نہیں دیں گے. وہاں قاضی شریح موجود تھے. عبداللہ بن زیاد نے قاضی شریح کو بھیجا کہ جا کر لوگوں کو کہہ دیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, بس صرف گرفتار کیا, کچھ نہیں کہا جائے گا. قاضی شریح کے پیچھے بھی ایک جاسوس کو بھیجا کہ کہیں قاضی شریح گڑبڑ نہ کر دے. قاضی شریح نے آ کر لوگوں کو بتایا, لوگ تتر بتر ہو گئے, منتشر ہو گئے, یہاں تک کہ ہانی بن عروہ سے کہا کہ بتاؤ مسلم بن عقیل کہاں ہے. انہوں نے کہا مسلم بن عقیل اگر میرے قدم کے نیچے بھی چھپ گیا ہو اور تم میرے پاؤں بھی کاٹ ڈالو تب بھی میں اہل بیت کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا. بڑا اس نے ظلم ڈھایا, اور ظلم ڈھا کر یہاں کر اس نے جو ہے وہ ہانی بن عروہ کو قید کر لیا اور پیغام بھیجا کہ مسلم بن عقیل کو پیش کیا جائے. مسلم بن عقیل کے پاس اب کتنے 4000 کا لشکر موجود ہے. مسلم بن عقیل نے نعرہ بلند کیا کہ آ جاؤ, سارے موجود ہیں, سارے لڑائی کے لیے تیار ہے کہ اب جا کر ہم نے لڑنا ہے. مسلم بن عقیل اپنے لشکر کو لا کر عبداللہ بن زیاد کے گورنر جو ہے اس کے کس کے پاس؟ قلعے کے پاس آ گئے اور محاصرہ کر لیا. کون؟ مسلم بن عقیل اپنے لشکر کے ساتھ. اب سنیں عبداللہ بن زیاد کو. عبداللہ بن زیاد نے اندر سے باہر پیغام بھیجا, جو اہل بیت میں بعض تھے ان کو کہا کہ جا کر تم ان کو خاموش کرا دو, مسلم بن عقیل کے لوگوں کو چپ کرا دو. اب آپ اندازہ لگائے کہ اس مسلم بن عقیل کے گروہ میں وہ لوگ شامل تھے جو آج بھی گالیاں دیتے ہیں. وہ گروہ کیا کہہ رہا ہے؟
جب وہاں سے پیغام پہنچا کہ بھائی تم اس طرح مت کرو، مسلم بن عقیل کے ساتھ مت دو، یہ گورنر کی مخالفت ہے، فلانا ہے، ڈنکا ہے، یہ ساری باتیں کی، مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، ایک ایک بندہ جا رہا ہے مسلم بن عقیل کو چھوڑ کر. جب رات کا ٹائم ہوا مسلم بن عقیل تنے تنہا رہ گئے. اب آپ اندازہ لگائیں کوفہ کے گلیوں میں مسلم بن عقیل کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں ہے، بہادری کی انتہا ہے ان کی. ایک خاتون ہے، ایک خاتون کے دروازے پر بیٹھ گئے. اس خاتون نے ان کو کہا کون ہو؟ کہتے پانی پلا دو. پانی پلایا ان کو. کہا کیا کر رہے ہو ادھر، کیوں یہاں بیٹھے ہو، چلے جاؤ یہاں سے. کہنے لگا کہ کہاں چلے جاؤں گا، میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، میرے تو کوئی اپنا ہی نہیں ہے جہاں میں چلے جاؤں. تو اس خاتون نے اس کو، اب مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں کیا کر دیا، روپوش کر دیا، وہاں پر ان کو چھپا دیا. اس خاتون کا بیٹا جس کا نام بلال ہے، یہ اب ابن اشعث کا دوست تھا، ابن اشعث کے بیٹے کا دوست تھا. اس نے جا کر عبداللہ بن اشعث کو بتا دیا کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں چھپا ہوا ہے، کیونکہ وہاں عبداللہ بن زیاد نے کہا کہ جہاں پر بھی وہ ملے اس کو قتل کر دو اور اس کے لوگوں کو بھی قتل کر دو. وہ ڈر گیا. اس نے جب یہ پیغام پہنچایا کہ اب اشعث کو کہ بھائی ہمارے گھر میں ہے، تو عبداللہ بن اشعث نے اپنے باپ کو بتایا اور اس نے جا کر سیدھا عبداللہ بن زیاد کو بتایا کہ جا کر مسلم بن عقیل فلانے کے گھر میں چھپا ہوا ہے. وہاں سے مسلم بن عقیل کو لے کر آئے. جب مسلم بن عقیل کو لے کر آئے، مسلم بن عقیل کو قید کر لیا. اب سارے لوگ وہاں موجود ہیں. عبداللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو چھت کے اوپر لے کے جا کر وہاں سے جو ہے اس کی گردن کاٹ کر اور اس کو وہاں سے پھینک دیا، شہید کر دیا. اور جو ہانی بن عروہ تھا اس کو سزا دے کر سولی پر لٹکا کر بازاروں میں اس کے چکر لگوا دیے ہانی بن عروہ کو عبداللہ بن زیاد نے. تو عبداللہ بن جعفر نے، جو عبداللہ بن جعفر آپ جانتے ہیں اور جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ان کی بیٹی جو ہے یزید کے نکاح میں ہے، عبداللہ بن جعفر نے، انہوں نے خط لکھا اور خط لکھ کر جو ہے وہ بھیج دیا کس کی طرف؟ حضرت حسین کی طرف. اور خود عبداللہ بن جعفر عمر بن جو ہے سعد کے پاس آئے، سعد بن عمر کے پاس آئے. سعد بن عمر کے پاس آ کر کہنے لگے اللہ کا واسطہ ہے آپ اپنے بھائی کو میرے ساتھ کر لے اور میں جا کر حضرت حسین تک یہ پیغام پہنچا دوں، صرف آپ اتنا کر لے کہ آپ امن کا جو ہے مہر لگا دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، امن کا مہر لگا دیا. حضرت حسین نے تو ان کے پاس جو ہے کیا ہے پیغام پہنچا دیا کہ دیکھو میں آپ کے پاس آیا ہوں. عبداللہ بن جعفر نے کہا اور میں آپ کا اہل بیت میں سے ہوں، سعید خاندان میں سے ہوں، آپ کے اپنوں میں سے ہوں، خدا کا واسطہ ہے آپ کوفہ کی طرف مت جائیں، لوگ آپ کے خلاف وہاں ہوئے ہیں، مت جائیں. وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت حسین کو پیغام پہنچ چکا تھا کہ بھائی مسلم بن عقیل کو شہید کیا اور حضرت حسین روانہ ہو چکے تھے. اب یہاں سے عبداللہ بن زیاد نے بھیجا کس کو؟ حر بن یزید کو بھیجا. حر جب پہنچا اس کے پاس لشکر کے سامنے، اب حر بھی سامنے کھڑے ہیں اور حضرت حسین بھی سامنے کھڑے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کون ہو؟ کہتے ہیں حر ہوں میں. کیوں آئے ہو؟ کہنے لگے کہ عبداللہ بن زیاد نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جائے اور فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کے بندے تجھے معلوم نہیں میں کون ہوں؟ میں نواس رسول ہوں، میں وہ ہوں جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کے جو ہے نوجوانوں کے سردار ہیں. میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نانا ہیں، میرے باپ علی ہیں، آپ کس کے مقابلے میں آئے ہوئے ہو؟ تو حر نے کہا کہ جیسا بھی ہے ہمیں تو حکم دیا گیا ہے، کیا کیا جائے؟ تو حر نے کہا کہ آپ اس طرح کر لیں، تھوڑا سا آپس میں ہم معاہدہ کر لیتے، رات کو بیٹھ جاتے ہیں. رات کو بیٹھ گئے اور آپس میں طے کیا کہ کسی بھی طریقے سے جو ہے ہم صلح کی کوشش کی جائے. تو اس وقت حسین نے، اور یہ تمام کتابوں میں لکھا ہے، حسین نے 3 پیش کیے، یا مجھے شام کی طرف بھیجا جائے کہ میں جہاد کروں، یا مجھے یزید کی طرف بھیجا جائے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کروں، اور یا مجھے واپس جانے دیا جائے کہ ہم واپس چلے جائیں. یہ 3 آپشنز تبری میں موجود ہے، سب میں موجود ہے. اب مجھے بتائیں کہ کوئی شخص اس طرح کہہ سکتا ہے جب تک اس کو پتہ نہ ہو کہ کسی نے اس کو دھوکہ کیا ہو، اس کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تب وہ یہ سب سامنے رکھ رہے ہیں. یہ 3 آپشن رکھے.
تو عبداللہ بن زیاد نے پیغام بھیجا کہ ان تین آپشن میں سے کوئی بھی آپشن مجھے قبول نہیں ہے جب تک وہ کیا یزید کے پاس بھی اس کو جانے نہیں دوں گا، جب تک یہ میرے پاس آ کر بیعت نہ کر لے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبداللہ بن زیاد کے ہاتھ پہ تو میں بیعت کر ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور جس نے میرے بھائی کو شہید کیا مسلم بن عقیل کو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں۔ حر بن یزید نے کہا اب کیا کیا جائے؟ اتنے میں وہاں سے جو ہے وہ دوسرا قافلہ آیا، اور دوسرا قافلہ آ کر انہوں نے بھی سامنے تقریباً 4000 یا 5000 کا لشکر ہے، اور وہ مقابلہ سامنے ہو گیا۔ اب انہوں نے بھی کہا، اب حر بن یزید اور حضرت حسین بالکل ایک میدان میں ہے، اتنے میں ظہر کی نماز کا ٹائم ہوا، تو حضرت جو ہے حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حر ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ پڑھو گے؟ حر نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھ لی، ساتھی بھی ان کے ساتھ موجود ہے۔ پھر واپس چلے گئے، آمنے سامنے ہو گئے، پھر دوبارہ عصر کی نماز کا ٹائم ہوا، پھر ایک شخص نے اذان دی، حضرت حسین نے کہا کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھنی ہے، انہوں نے کہا آپ کے ساتھ، واپس آ کر ان کے صف میں شامل ہو گئے اور نماز پڑھ لی۔ اتنے میں جب دوسرا قافلہ آ گیا تو حر بن یزید نے پہلے سے مطلع کیا، کہتے ہیں حسین ایک ایسا لشکر آ رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کی آنکھ لگ گئی، یوں بیٹھے ہوئے تھے، نماز کے بعد آپ کی آنکھ لگ گئی اور آنکھ کھلی تو آپ گھبرا سے گئے۔ تو بہن نے آ کر پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی شخص پکار رہا ہے کہ یہ گھوڑے ہیں اور ان کے سواری سارے جو ہے وہ مردہ ہے، یعنی یہاں سے جو ہے وہ شہید ہو کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت زینب نے کہا پریشان مت ہو، اللہ خیر کرے گا۔ اتنے میں لشکر پہنچتا ہے، اور لشکر نے آ کر تبری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 200 یہ بالکل موجود ہے کہ باقاعدہ حسین کا ارادہ بغاوت کا نہیں تھا، ورنہ وہ 3 آپشن ذکر نہ کرتے۔ اور ابو مخنف لوط بن یحییٰ نے لکھا ہے کہ یزید ابن زیاد کو ایک خط لکھا، یزید نے ابن زیاد کو ایک خط لکھا، اور خط میں کیا لکھا؟ یہ ابو مخنف جو غالی آدمی ہے وہ خود لکھ رہا ہے کہ یزید نے خط لکھا کہ یہ حسین رضی اللہ عنہ کو کسی بھی طریقے سے روکا جائے، اور ان کے ساتھ جو اور باہر کے لوگ ملے ہوئے ہیں حر بن یزید وغیرہ، ان کو مار دیا جائے، اور جتنے بھی اہل بیت کے افراد ہیں ان کو نرمی کے ساتھ پکڑ کر میرے حوالے کیا جائے۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ جیسی عین موقع پر دوسرا لشکر بھی سامنے آ گیا تو حسین رضی اللہ عنہ نے کہا او فلانے شمر، کیا تم نے میری طرف خط نہیں بھیجا تھا؟ او فلانے کیا تم نے میری طرف خط نہیں بھیجا تھا؟ ایک ایک کا نام لیا۔ اب وہاں ان کو پتہ چل گیا تھا کہ اگر حسین رضی اللہ عنہ کسی بھی طریقے سے کہاں پہنچ گئے، یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا تو سارا پول کھل جائے گا۔ تو عبداللہ بن زیاد نے مشورہ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم ان کو جو ہے آمادہ کر لیتے ہیں اور اس کو یزید کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ تو وہی سجون نامی غلام نے کہا، اور شمر نے بھی مشورہ دیا۔ شمر اور شمر رشتے میں کیا لگتے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ اس شمر نے، اور یہی شمر جو ہے وہ خط بیچنے والوں میں تھا، اس شمر نے مشورہ دیا کہ ان کو یزید کے پاس مت جانے دو، اگر یزید کے پاس جانے دیا تو مسلم بن عقیل کو جو آپ نے شہید کیا وہ بھی آپ کی گردن پر آ جائے گا۔ عبداللہ بن زیاد بلیک میل تو ہو گئے، اور وہ تھے بھی حرام خور انسان، وہ تھے بھی اہل بیت کو جو ہے شہید کرنے والے، اور وہ تھے بھی ظالم۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب لشکر آمنے سامنے ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، اور خطبہ لمبا چھوڑا، ان نے خطبہ دیا کہ اے لوگوں میری بات سنو، میرا ارادہ تم لوگوں کے ساتھ قتال کا نہیں ہے، میرا ارادہ تم لوگوں کے ساتھ لڑنے کا نہیں ہے، میرا ارادہ اس فسق و فجور اور اس ظلم کو ختم کرنا ہے جو کوفہ میں شروع ہو چکا ہے۔ تم مجھے چھوڑ کر کس کے ساتھ دے رہے ہو؟ اتنے میں سامنے سے لشکر سے جو امیر تھا ان نے پیغام بھیجا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی طرف کس نے خط بھیجا ہے؟ تو حضرت حسین نے ایک شخص کو کہا کہ خط لے کے آؤ، تو کئی ہزار خطوط، 2 بڑے بڑے لفافے ان کے سامنے انہیں لکھے، یہ دیکھو یہ سارے خط میرے پاس موجود ہے۔ لشکر میں سے تمام وہ بندے جنہوں نے کہا، جن نے خط بھیجا، تو سب نے کہا ہم نے کوئی خط نہیں بھیجا، اور نہ ہمارے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ یہی بات آپس میں چل رہی تھی کہ حسین نے سے کہا کہ آپ بیعت کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے؟ نہیں۔ اور اتنے میں وہاں سے اس جو ہے دوسری طرف سے جو ہے باقاعدہ
ایک تیر آیا اور یہاں لڑائی شروع ہو گئی. حر بن یزید کو جب پتہ چلا کہ حسین کے ساتھ لڑائی شروع ہونے والی ہے، حر بن یزید اس لشکر کو چھوڑ کر، یزید کے لشکر کو چھوڑ کر سیدھا جا کر جو ہے حضرت حسین کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی. ایک ایک کر کے شہید کیے جا رہے ہیں. مسلم بن عقیل کی اکیلی بہادری سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اہل بیت کتنے پرعزم تھے اور کتنے دلیر تھے. کہ مسلم بن عقیل کے بارے میں آتا ہے کہ کئی ہزار کا لشکر مسلم بن عقیل کے پاس آیا اور لڑنے کے لیے، اور مسلم بن عقیل تنہا ان کے ساتھ لڑ رہے تھے. یہاں اہل بیت بھی اسی طرح ہے، چند افراد تنہا لڑ رہے ہیں. کس کے ساتھ؟ یزید کے لشکر کے ساتھ. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص نے ایک تیر مارا، اور وہ تیر کیا تھا؟ علی اصغر، علی اکبر جو حضرت حسین ان کے بڑے بیٹے ہیں، علی اکبر. وہاں سے وہ روانہ ہو گئے اور وہ کہنے لگے انا ابن علی بن حسین بن علی، میں علی حسین بن علی کا بیٹا ہوں، اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم نبوت میں، اہل بیت میں سب سے زیادہ افضل لوگ ہیں. اور آ کر دلیری کے ساتھ لڑنے لگا. حسین فرماتے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ اتنے میں نماز کا ٹائم ہوا تو حسین نے پیغام بھیجا کہ لوگوں صبر کر لو. عبداللہ بن زیاد نے دوبارہ خط بھیجا کہ حسین کو فرات کی طرف لے کے جایا جائے اور وہاں پر بھیجا جائے جہاں پر کوئی پانی کا قطرہ نہ ہو تاکہ ان لوگوں کو پیاس لگے. حسین اب پیاسے بھی ہیں اور لوگوں کو پیغام دے رہے کہ خدا کا تھوڑا سا صبر کر لو، ہم نماز پڑھ لیں. انہوں نے کہا نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں. تو صلاۃ الخوف سے حضرت حسین نے نماز پڑھی، صلاۃ الخوف پڑھی. علی اصغر، علی اکبر حضور جو حضرت حسین کے بیٹے ہیں سامنے آئے تو حسین نے کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا. کیا دیکھا ابا جان؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں آئے اور فرما رہے ہیں کہ اے حسین تم میرے پاس مہمان بننے والے ہو. علی اصغر سے کہا حسین کہ بیٹا کیوں نہ تم لوگوں کی جانیں چلی جائے گی، مجھے اس کی فکر ہے. تو علی اکبر نے کہا ابا جان آپ ہماری جانوں کی فکر نہ کریں، ہماری جانیں آپ پر فدا ہے، آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص نے تیر پھینکا اور علی اکبر کے آ کر سینے پہ لگ گیا. علی اکبر نے ایک چیخ ماری. اتنے میں ایک آواز آئی واہ عمّا، اے میرے چاچا. جب حسین نے مڑ کر دیکھا تو قاسم کو جو ہے ایک تیر لگا ہے ان کی کن پٹی پر. حضرت حسین نے قاسم کو اٹھایا، ہائے میرے بھتیجے، اور جا کر جہاں اور اہل بیت کی لاشیں پڑی تھی ان کے اوپر ڈال دی ان کی لاش. اب پیاس لگی تھی حضرت حسین کو. روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے ہی وہ پانی پینے کے لیے اپنا سر نیچے کرنے لگے، تھوڑی دیر کو انہیں تلوار نیچے رکھا. ایک ظالم نے، کوئی قدم تو بڑھا نہیں رہا تھا، ایک ظالم نے تیر چلا کر سیدھا حضرت حسین ان کے جبڑے پر لگ گیا اور وہاں سے خون کے فوارے شروع ہو گئے. حضرت حسین وہاں سے واپس آئے تو آپ نے ٹھیک لگایا اور زخمی حالت میں ہے اور عبداللہ کو اٹھایا. چھوٹا معصوم بچہ ہے، عبداللہ کو اٹھایا تو عبداللہ گود میں ہے اور آپ اللہ سے دعائیں مانگ رہے کہ اے اللہ ان ظالموں کو ہلاک کر دے. اتنے میں ایک تیر آ کر عبداللہ حسین کی گود میں تھے ان کے سینے پہ لگا اور تیر جو ہے پار ہو گیا اور خون کے فوارے حضرت حسین کے چہرے پر لگ گئے. اس وقت حسین نے بددعا کی اے اللہ میں ان ظالموں کو تیرے حوالے کرتا ہوں، تو ہی ان سے بدلہ لے لے. کربلا میں یہ فضا قائم ہے کہ سارے کٹ گئے، یہاں تک کہ ایک ایک شخص جب دیکھا گیا کہ کوئی نہیں بچا سوائے حسین کے اور جو اہل بیت میں سے ازواج بیٹھی ہوئی تھی اور خواتین بیٹھی ہوئی تھی وہ، اور ایک چھوٹا زین العابدین اور ایک علی اصغر. تو ایک شخص نے آ کر، اب حسین نیچے پڑے ہوئے، ایک شخص نے آ کر، سب نے سوچا کہ کون وار کرے گا، تو ایک
ایک تھا ملعون عبداللہ بن زیاد کا، اس نے آ کر حسین رضی اللہ عنہ کے سر پر وار کیا اور آپ سجدے کی کیفیت میں تھے، ان کی گردن جو ہے وہاں سے تن سے الگ کر دی، اور نیزے میں اٹھا کر کہتے ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ یزید نے، عبداللہ بن زیاد نے یہ حکم دیا تھا کہ ان پر گھوڑے چلائے جائیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی لاش پر انہوں نے گھوڑے چلائے، اور آپ کا سر اٹھا کر نیزے پر لگا کر سارے جو ہے وہ لوگوں کو قیدی بنا کر جو ہے وہ عبداللہ بن زیاد کے اس میں پیش کیا گیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر عبداللہ بن زیاد کے سامنے آیا تو عبداللہ بن زیاد نے چھڑی اٹھا کر ان کے ہونٹوں پہ ماری، کس کے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ عنہ موجود تھے، انہوں نے کہا، وہ عبداللہ بن زیاد، وہ زانی کے بچے، زانیہ کے بچے، ہٹاؤ ان ہونٹوں سے چھڑی، بزرگ تھے، بالکل بوڑھے تھے، ہٹاؤ ان ہونٹوں سے چھڑی، اللہ کی قسم میں نے اپنے نبی کو ان ہونٹوں پر بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ عبداللہ بن زیاد جو ہے عبیداللہ بن زیاد نے سوچا کہ میں ان کو قتل کر دوں، لیکن پھر پیچھے ہٹ گئے کہ بزرگ چھوڑ دو ان کو۔ اس لشکر کو روانہ کر کے نعمان بن بشیر کو کہا کہ جا کر ان کو جو ہے یزید کے دربار میں پیش کر دو۔ لشکر جا رہا ہے یزید کے دربار میں، سب کو قیدی بنایا گیا ہے، ہاتھ میں جو ہے وہ ہاتھ باندھے گئے ہیں، چھوٹا بچہ علی اصغر کتنا چھوٹا، اور اس طرح جو ہے وہ زین العابدین بیمار۔ تو عبداللہ بن زیاد نے ارادہ کیا کہ زین العابدین کو قتل کر دوں، تو زینب رضی اللہ عنہ آئی، انہوں نے اپنی گردن جو ہے اپنے گلے سے لگایا اور کہا، اے عبیداللہ بن زیاد، تیرا ابھی تک جو ہے جی نہیں بھرا اہل بیت کو مارتے ہوئے۔ اس وقت جو ہے اس عبیداللہ بن زیاد نے کہا کہ تم سب سے زیادہ ذلیل لوگ ہو جو ہمارے خلاف کھڑے ہو۔ انہوں نے کہا، ہم ذلیل نہیں، میری ماں بھی اعلیٰ ہے، میرا باپ بھی اعلیٰ ہے، میرا نانا بھی اعلیٰ ہے، ذلیل تم لوگ ہو۔ اب خواتین کو کیا کہتا، اب نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ جب یزید کے دربار میں یہ سارے پیش ہوئے، یزید نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا، اللہ کی لعنت ہو عبداللہ بن زیاد پر، میں نے تو اس کو قتل کرنے کا نہیں کہا تھا، اس نے کیا کیا۔ اور یزید کی خواتین جتنی بھی اندر تھی، ہند آ گئی اور وہ بھی جو ہے وہ چلانے لگی، یہاں تک کہ سب اپنے سینہ کو بھی کرنے لگے، اپنے آپ کو ماتم کرنے لگے اور کہا، ہائے یہ کیا کر دیا۔ یزید باقاعدہ طریقے سے اپنے عیب کو چھپانا چاہتا تھا، تو اس نے فوراً کہا، کس کو بلایا؟ زین العابدین کو بلایا اور علی اصغر کو بلایا، اور ان سب کو اہل بیت میں سے بعض کو بلا کر کہنے لگا، دیکھو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، تم میرے لیے بڑے محترم ہو، مکرم ہو، اپنے ساتھ کھانا کھلانا اور پانی پلانا اور خدمت کرنا، یہاں تک کہ 2 لاکھ درہم ان کو دے دیے اور ان کو رخصت کیا۔ اس وقت یزید کے لشکر میں ایک شخص موجود تھا، وہ زینب کو دیکھ رہا تھا، تو کہنے لگا کہ یہ خاتون کون ہے؟ تو کوئی جواب نہیں دے رہا تھا، کہنے یہ کون ہے؟ تو اتنے میں اس نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کو اپنی لونڈی بناؤں۔ اس وقت زینب رضی اللہ عنہا رونے لگی اور کہنے لگی کہ تمہاری مجال کہ ہمیں لونڈی بناؤ، اور یزید کو تانا دیا کہ اے یزید، اب بس نہیں ہے کہ اب تم ہماری عزتوں کو اچھالنا چاہتے ہو۔ یزید نے کہا، اس کو بولنے دو، یہ ایسی بکواس کر رہا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یزید ملعون اگر شامل نہیں ہے تو کیا اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ عبداللہ بن زیاد کو کیا کرتے، اس کی سزا دیتے؟ مسلم بن عقیل کی شاد میں اہل بیت کے، کیا ان کا حق نہیں بنتا کہ شمر کو سزا دیتے، جو سب سے بڑا ملعون اور سب سے پہلے وار کرنے والا شخص تھا؟ اللہ نے یزید کو ذلیل کرنا تھا۔ اس اہل بیت کی شہادت کے بعد اللہ نے، یہ لشکر جب یزید کے محفل میں جا رہا ہے اور یہ محفل جو ہے یزید انتظار میں ہے، یزید کے پاس بھی حضرت حسین کی جو ہے وہ سر لایا گیا، حضرت حسین کا سر یزید کے دربار میں، تو اس وقت یزید نے بھی چھڑی ماری حضرت حسین، ویسی جس طرح پر وہ نہیں کرتے ہیں، ٹٹولتے ہیں، ان ہونٹوں پر یوں چھڑی لگائی۔ تو ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا، یزید خدا کا واسطہ ان ہونٹوں سے وہ ہٹا دو، اللہ کی قسم ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے ان ہونٹوں پر حضور کے ہونٹوں کو ملتے ہوئے دیکھا ہے، ایسا مت کرو۔ راستے میں یہ سارے قیدی بنا کر جا رہے ہیں مدینے کی طرف، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر جو ہے وہ اس کے نیزے پہ ہے، اور خواتین جو ہے وہ مدینے کی طرف جا رہی ہے۔ اتنے میں خاتون نے دیکھا کہ یہ کون سا لشکر ہے، کیونکہ اس وقت مواصلاتی پیغام کہ وہ نہیں تھا، یہ کون ہے جو یہاں قیدی بنا کر لے کے جایا جا رہا ہے؟
تو چلو انہوں نے کہا تھوڑا سا رحم کر لو، کپڑے لیے، پانی لیا اور جا کر لشکر میں مل گئی اور کہنے لگی کہ یہ لو میری طرف سے پانی. انہیں پانی پیا حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے. تو اس خاتون نے پوچھا کون ہو تم؟ انہوں نے کہا کیوں؟ تو کہا کہ میرے لیے ایک دعا کریں. وہ خاتون کہہ رہی ہے میرے لیے ایک دعا کریں. کیا دعا کروں؟ اس نے کہا کہ میرا نام فضہ ہے، میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ تھی اور میں نے ان کی بڑی خدمتیں کی ہیں. ان کا بیٹا تھا، ایک کا نام حسن ہے، ایک کا نام حسین ہے، اور ان کی بیٹی تھی زینب رضی اللہ عنہا. زینب چھوٹی تھی. مجھے بڑے وہ یاد آتے ہیں. میرا ارادہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ کبھی ان سے ملاقات ہو جائے میری. کون کہہ رہی ہے؟ فضہ کہہ رہی ہے. تو زینب رضی اللہ عنہ ہزاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ تمہاری مراد پوری ہو گئی ہے. یہ جو تم جس سے بات کر رہی ہو یہ وہی زینب ہے جو تمہاری گود میں کھیلتی تھی، اور نیزے کے اوپر جو تم دیکھ رہے ہو یہ حسین کا سر ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے. اتنی مظلومیت کے ساتھ اور ظالموں نے جو اہل بیت کو قتل کیا، کیا خود حضرت زینب رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اٹھے اور کہنے لگے کہ میں نے خواب میں ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شیشی ہے، اس میں خون ہے، آپ نے، اور آپ کے سر جو ہے وہ پراگندے سے ہیں، یعنی اس پہ مٹی لگی ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا میں ابھی کربلا سے ہو کر آ رہا ہوں اور یہ میرے ہاتھ میں جو خون ہے یہ حسین کا خون ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا حسین اللہ تعالیٰ باغی تھے؟ نعوذ باللہ. کیا حسین اللہ تعالیٰ کا ارادہ غلط تھا؟ کیا حسین اللہ تعالیٰ نے انصاف نہیں کیا اہل بیت کے ساتھ؟ کیا حسین رضی اللہ عنہ کے طرف جو خط بھیجے گئے تھے وہ ان لوگوں کے خط نہیں تھے جو چاہتے ہی نہیں تھے کہ صحابہ آپس میں دوبارہ ایک ہو؟ اور یہ منافقت اس دور سے چلی آ رہی ہے اور آج کے دور تک موجود ہے کہ اس دور میں بھی عبداللہ بن زیاد کے لشکر میں بھی یہ ملے ہوئے ہیں، یزید کے لشکر میں بھی یہ لوگ موجود تھے، یہ حضرت علی کے لشکر میں بھی یہ 2 نمبر کے لوگ موجود تھے جنہوں نے پھر علی رضی اللہ عنہ کی مخالفت کی اور باقاعدہ حضرت علی کو تانے دیے کہ ہم آپ کے ساتھ شامل نہیں ہے، کیوں آپ نے حضرت معاویہ کے ساتھ جو ہے کہ آ کے صلح کر لی. یہ حضرت حسن کے لشکر میں شامل تھے اور وہاں سے بغاوت کی، اور یہ آج بھی شامل ہے. گزشتہ دنوں میں جو بل پاس ہوا ہے، اور میں کہتا ہوں یہ ایک بہترین بل ہے. ابھی تکلیف کس کو ہے؟ تکلیف انہی کو ہے جو گالیاں دیتے ہیں. ہم الحمدللہ نہ گالی دیتے ہیں اور نہ گالی کے قائل ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن حسین کے صف میں شامل فرما دے، ہمیں یزید کے صف میں شامل نہ فرما، ہمیں عبداللہ بن زیاد کے صف میں شامل نہ فرما، ہمیں شمر کے صف میں شامل نہ فرما. اے اللہ جن جن ملعونوں نے ان کو جو ہے شہید کیا ہے ان کے صف میں ہمیں شامل نہ فرما، اور ہمیں ان لوگوں کے صف میں بھی شامل نہ فرما جو یہ عبداللہ بن زیاد کے صف میں بھی تھے لیکن عبداللہ بن زیاد کے نہیں تھے، وہ حسین کے صف میں بھی تھے ان کے نہیں تھے، بلکہ منافق تھے جو اس دور میں بھی گالیوں کا انہیں رواج رکھا اور آج بھی صحابہ کو اسی آسرے پر وہ گالی دیتے ہیں. اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے صف میں بھی شامل نہ فرما. اور یا اللہ جن لوگوں نے یہ بل پاس کیا اہل بیت کی عظمت پر، پہلے سے چیختے آ رہے تھے کہ اہل بیت کی عزت نہیں کرتے، اہل بیت کے لوگ عزت نہیں کرتے ہیں، آج بل پاس ہوا الحمدللہ کہ اہل بیت کو گالی دینے والے کو قید کیا جائے گا. الحمدللہ یہ بل پاس ہوا ہے. اب لوگ بڑک اٹھے ہیں کہ نہیں بھائی یہ بل کیوں پاس ہوا ہے. میں حیران ہوں کہ بل اہل بیت کے حق میں پاس ہوا ہے، صحابہ کے حق میں پاس ہوا ہے، پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ اگر آپ اہل بیت کے حق میں ہیں تو آپ کہیں بالکل ہم تیار ہیں. آپ نے اہل بیت کا نام بھی لیا، صحابہ کے نام بھی لیا، ہم گالی نہیں دیں گے، ہم گالم گلوچ. آپ کو سیاسی انداز سے اختلاف رائے دینے کا حق ہے کہ آپ اختلاف رائے کے، آپ کو یہ حق ہے کہ آپ حضرت علی کو افضل قرار دیں، ہمیں کوئی اس پر اشکال نہیں ہے. آپ کو یہ حق ہے کہ آپ کسی کے ایک طرف حضرت علی کی طرفداری کریں، ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے. آپ کو یہ حق ہے کہ آپ حسین رضی اللہ عنہ کے صف میں شامل ہو جائے، ہم اس پر لبیک کہتے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو حق نہیں ہے کہ جس طرح حسین رضی اللہ عنہ نے کسی کو گالی نہیں دی، آپ کو بھی حق نہیں ہے گالی دینے کی. جس طرح حضرت حسن نے گالی نہیں دی، آپ کو بھی حق نہیں ہے گالی دینے کی. جس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ نے گالی نہیں دی،
آپ کو بھی حق نہیں ہے گالی دینے کی. جس طرح حسن حسین کے جو ہے جتنے بھی اہل خانہ تھے وہ شہادت پر اپنے جو ہے گریبانوں کو انہوں نے نہیں پھاڑا, انہوں نے اپنے جو ہے اپنے آپ کو درے چیزیں نہیں ماری, چوریاں نہیں ماری. آپ کو بھی حق نہیں ہے, اور اگر آپ اپنے آپ کو مارتے ہیں تو بے شک ماریں, لیکن ہم اپنے صحابہ پر گالی دینے کو برداشت نہ کر سکتے ہیں, نہ کریں گے, اور نہ ہمارا کوئی ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اس بل کو پاس کرنے والوں کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, اور ہمارے ملک میں جو بھی شر پسند قسم کے عناصر ہے, جو اہل تشیع میں بعضرات یا اہل سنت میں بعضرات یا جہاں پر بھی ہے, جو اس انداز سے بیچ میں آ کر لڑنا چاہتے ہیں یا گالم گلوچ کرنا چاہتے ہیں, یا چاہے جو اہل بیت کو گالی دینا چاہتے ہیں, یا اہل بیت ہی کو ظالم قرار دے سکتے ہیں, یا اہل بیت کو باغی قرار دیتے ہیں, یا جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں, ہم ان سب پر لعنت بھیجتے ہیں اور بھیجیں گے, اور نہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.